بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہسٹری انفورڈ سے۔ 1500 کی بات ہے کہ ہندوستان کے دارالحکومت آگرہ میں بہت گہما گہمی تھی۔ مغل بادشاہ زین بابر چندیری کی فتح کے بعد آگرہ میں ضیافتوں کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے اور آئے روز دعوتیں ضیافتیں ہو رہی ہیں، ایک سے ایک پکوان تیار کیے جاتے تھے۔ ایک ضیافت میں جس میں بادشاہ زہیر بابر خود موجود تھا، اس کی نگاہ ایک افغان سردار پر پڑتی ہے کہ افغان سردار نے اپنی میان سے ایک خنجر نکالتا ہے، ایک بڑے گوشت کے ٹکڑے میں سے ایک چھوٹا ٹکڑا کاٹ کر اپنی پلیٹ میں رکھتا ہے اور بڑے آرام سے کھانے لگتا ہے۔ بابر اس کے چہرے پر اطمینان اور کھانے کی اس انداز کو دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے وزیر اعظم کو، جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کو کہتا ہے کہ یہ سردار کسی بڑی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے، اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ وزیر اعظم بابر کو مشورہ دیتا ہے اس وقت گرفتار کرنا مغل سرداروں کو ناراض کر سکتا ہے۔ اس پر بابر نے وزیر اعظم کو کہا کہ اس پر نگاہ رکھی جائے، اس کے احوال سے اس کو آگاہ رکھا جائے۔ وہ چلاک آدمی ہے، اس کی پیشانی پر حکومت کے آثار نمایاں ہیں۔ مجھے کسی نے پہلی ملاقات میں اتنا متاثر نہیں کیا جتنا اس شخص نے کیا۔ اس کے جلال جلال کے ساتھ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں۔ اس افغان سردار نے بابر کو اپنی طرف گھورتے اور وزیر اعظم سے باتیں کرتے دیکھ لیا۔ اس نے باتیں تو نہیں سنی، لیکن جہاں دیدہ سردار اندازہ لگا لیتا ہے کہ بادشاہ اس کے بارے میں نیت ٹھیک نہیں رکھتا، کھانے سے فارغ ہو کر خاموشی سے بغیر کسی کو بتائے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ جی ہاں، یہی سردار بعد میں مغلوں کو ناک چنے چبانے پر مجبور کر دیتا ہے، ان کو ہندوستان سے بے دخل کر دیتا ہے۔ بادشاہ کا خدشہ صحیح ثابت ہوتا ہے، یہ سردار ہندوستان میں سلطنت سوریہ کا بانی بنتا ہے۔ تاریخ ہند کے عراق جب ہم اتھینے پر گزشتہ زمانوں کی گل سمیٹے ہوئے کھلتے ہیں، ان سے ایسے مردان کار کی خوشبو اٹھتی ہے جنہوں نے اقدار کو ذمہ داری، حکومت کو امانت اور طاقت کو عدل کی زنجیر میں پرویا۔ انہی درخشاں ناموں میں سے ایک نام شیر شاہ سوری کا ہے۔ وہ مرد آہنگ جس نے ریتلے میدانوں میں اپنی فہم و فراست کے چراغ جلائے اور جس نے مٹی کو انتظام و امن کے ایسے اصول عطا کیے جو آج تک ریاستی نظام کا سنگ میل ہیں۔ اس کی شخصیت محض ایک فاتح یا حکمران کی نہیں، بلکہ ایک ایسے معمار سلطنت کی ہے جس نے امن عامہ، انصاف، تجارت، مواصلات اور مالیات کے ایسے نظام تشکیل دیے جنہوں نے مغلیہ دور کی شاہراہوں، عدالتوں اور بازاروں میں نئی روح پھونک دی۔ شیر شاہ کی داستان در حقیقت جرأت، بصیرت، اصول، تدبر کی وہ لازوال تمثیل ہے جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ شیر شاہ، جس کا اصل نام فرید خان تھا، بر صغیر کی تاریخ کا ایک تابندہ ستارہ ہے۔ وہ ایک غیر معمولی حکمران، ضبط، منتظم اور عدل و انصاف کا علامت دار تھا، جس نے نہ صرف مغلیہ سلطنت کو وقتی طور پر دیر کیا بلکہ ایک ایسی مثالی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس کی زندگی ایک عام افغان سردار سے ہندوستان کے تخت تک حیرت انگیز سفر کی داستان ہے، جسے تاریخ ہمیشہ عزت و عظمت کے ساتھ یاد رکھتی ہے۔ وہ غیر معمولی انسان تھا، لیکن اس کی سوچ، ہمت، دلیری ناقابل بیان ہے۔ ایک عام سردار کم فوجی طاقت کے ساتھ مغلوں سے مقابلہ کرنا اور ان کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کرنے والا آدمی غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والا انسان ہی ہو سکتا تھا۔ سادہ، نیک دل، شریف نفس، زبردست منتظم، عادل بادشاہ تھا۔ عام بادشاہوں والی کوئی شوق عادات نہ تھیں۔ شاید اس کو اندازہ تھا کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے، اس نے 4 سے 5 سال کے عرصے میں وہ کارنامے کر دکھائے جو ہندوستان میں کئی صدیوں حکومت کرنے والے نہ کر سکے۔ شیر شاہ کی پیدائش 1486 میں ہوئی۔ اس کے والد حسن خان سوری نے کالکا کے مسند اعلیٰ اور سلطان بہلول کے منظور نظر عمر خان سروائی کی ملازمت اختیار کی۔ عمر خان نے حسن خان کو پرگنہ شاہ، بعد میں کئی گاؤں بطور جاگیر عطا کیے۔ سکندر لودھی کے عہد میں جمال خان کو عروج ملتا ہے تو اس نے حسن خان کو جگیر کے علاوہ 500 گھوڑوں کا افسر مقرر کر دیتا ہے اور ملکیت میں بنارس کے پاس سہسرام، حاجی پور اور ٹانڈا کی جگیریں عطا کرتا ہے۔ اس کا باپ حسن خان اپنے منظور نظر بیوی کے افسانے میں آ جاتا ہے اور اپنے بیٹے فرید سے ناراض رہنے لگتا ہے اور اس سے فاصلے کرنے لگتا ہے۔
فرید اس بات کو محسوس کر لیتا ہے اور جان پور جمال خان کے پاس چلا جاتا ہے. اپنی توجہ تعلیم پر مرکوز کرتا ہے، ادب کا مطالعہ اور فرضی تربیت میں وقف کر دیتا ہے. اس کو لوگوں سے ملنے، تلکار بنانے کا شوق تھا. وہ دنیا اور لوگوں کی خبر رکھتا تھا. اس کو دوسرے پرگنوں کی دولت کا بھی علم ہوتا تھا. اس نے بہت سی دوستیاں کی، جبکہ دوسرے سردار زیادہ عیش و عشرت میں مشغول رہتے تھے. ہندوستان کی تاریخ میں کوئی دوسرا شخص نہیں ملتا جس نے ابتدائی زندگی میں غیر فوجی ہوتے ہوئے اتنی بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی ہو. اس نے بہت سی مہمات میں حصہ لیا، جنگی مہارت سے اپنا لوہا منوایا. اس کی ابتدائی حالات، باپ اور استیلی ماں کے رویے نے اس کو غور و خوض کرنے اور اپنی حکمت علی بنانے کا موقع دیا. لوگ کہتے ہیں کہ اگر استیلی ماں کا منفی کردار نہ ہوتا تو شاید اس کی زندگی میں اور اس کی فطر میں ارادہ، عزم اور یہ عظمت و بلندی اور شان نہ ملتی. ہندوستان پر ابراہیم لودھی کی حکومت تھی. بہت سے علاقوں میں شوشیں بغاوتیں بھی ہو رہی تھیں. باغی خانوں کے سردار لوہائی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے باغ خان اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیتا ہے. فرید کو ملے ہوئے پرگنے بہار خان کی حدود میں تھے. وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اب اس کی بقا بہار خان کے ساتھ ملنے میں ہے. مشہور تاریخی دان ردیہ بھاسکر اپنی کتاب میں لکھتا ہے، فرید خان فطرتاً وفادار، رفاقش اور جان نثار تھے، اور بہار خان نے بھی اندازہ لگا لیا کہ فرید خان جان نثار ہونے کے ساتھ ساتھ قابل اعتماد بھی ہے. دونوں کی قربتیں بڑھنے لگتی ہیں. بہار خان بہار کو ایک آزاد صوبہ قرار دے دیتا ہے اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیتا ہے. اپنے نام کا سکہ جاری کرتا ہے. اس دوران بابر نے ابراہیم لودھی کی بڑی فوج کو شکست دے دیتا ہے. ہندوستان کا تاج اپنے سر پر سجا دیتا ہے. ایک دن بہار خان فرید خان کے ساتھ جنگل میں شکار کھیل رہا ہوتا ہے. ایک شیر اچانک کہیں سے نکل کر آتا ہے اور دونوں کے اوپر چھلانگ لگا دیتا ہے. فرید خان کا دم پر ہٹ جاتا ہے اور شیر کا وار خالی چلا جاتا ہے، اور شیر کے واپس آنے تک فرید خان اپنی تلوار نکال چکا ہوتا ہے اور تلوار کے ایک ہی وار سے شیر کو ڈھیر کر دیتا ہے. اس کی بہادری سے متاثر ہو کر بہار خان اس کو شیر خان کا خطاب ادا کرتا ہے. بعد میں فرید کو اپنے بیٹے کا اتالق مقرر کر دیتا ہے. بابر باغی سرداروں کی سکوبی کے لیے مائیوں کو بیچتا ہے، لیکن فرید اپنی زمین تیلے بائیوں کے سپرد کر دیتا ہے اور خود جان پور چلا جاتا ہے، جہاں وہ مغلیہ حکومت کے گورنر جنرل برلاس کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتا ہے. اس سے اپنی جان کی امان حاصل کرتا ہے. جنرل برلاس کے ساتھ شیر خان بھی بابر کے دربار میں جاتا ہے. مغل فوج میں خدمات انجام دینے شروع کر دیتا ہے. اس دوران جنرل کے کہنے پر بابر نے شیر خان کو سسرام میں جگیر عطا کی، لیکن بابر کے دسترخوان پر ہونے والی حرکت اس کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیتی ہے. تاریخ دان عباس خان سروانی کی شیر شاہ سے رشتہ داری تھی. وہ لکھتا ہے کہ وہ شروع ہی سے حوصلہ مند تھا. اس نے مغلوں سے حکومت چھیننے کا خیال کر رکھا تھا، جبکہ دوسرے طرح اس کو سرفرا کہتے تھے. بابر کی وفات کے بعد وہ مغلوں کو یکجا کرنے اور اپنی طاقت بڑھانے میں لگ جاتا ہے. اس کی 1537 میں اہم جنگ بنگال کے سلطان محمود شاہ کے خلاف تھی. یہ جنگ شیر خان اپنی منفرد حکمت عملی سے جیت جاتا ہے اور بنگال پر قابض ہو جاتا ہے. جب شیر شاہ بنگال فتح کر لیتا ہے تو ہمایوں کی آنکھ کھلتی ہے اور اس کی سکوبی کی تیاری شروع کر دیتا ہے. اس دوران چنار کا قلعہ فتح کر لیتا ہے. چنار کے حاکم اپنے بیٹے کے ساتھ اس جنگ میں مارا جاتا ہے اور اس کی چیتی بیگم لاڈ قلعے کی مختار بن جاتی ہے. قلعے کو شیر شاہ کے قبضے سے بچانے کے لیے بیگم لاڈ شیر خان سے شادی کر لیتی ہے اور قلعے کو بچا لیتی ہے، بلکہ شیر خان کو 150 نایاب ہیرے، 7 من موتی اور 150 من سونا اور دوسرے قیمتی جواہرات اس کو پیش کرتی ہے. پھر شیر شاہ اپنی طاقت پکڑتا ہے اور دوسرے پرگنوں کے اوپر قبضہ کرتا جاتا ہے. پھر ناصر خان کی بیوہ گوہر حسین سے بھی وہ شادی چاہ لیتا ہے. وہاں سے اس کو 8 من سونا ملتا ہے اور ملنے والی دولت کو اپنی فوج کو منظم کرنے اور بڑھانے میں استعمال کرتا ہے. مائیوں اپنی فوج لے کر لکھنؤ کی طرف کوچ کرتا ہے. مائیوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اور جون پور ہمایوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. 26 جون 1539 کو سوسائی کی جنگ میں ہمایوں کو شکست دے دیتا ہے اور پھر فرید خان شیر شاہ کا لقب اختیار کرتا ہے اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیتا ہے. اگلے سال کنوج کی جنگ میں ہمایوں کو پھر شکست دیتا ہے اور ہمایوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے. شیر شاہ کے مقابلے میں ہمایوں
सुस्त जंगजू था। उसने अपने बाप बाबर की देही हदायत को नज़रअंदाज किया और शेर शाह पर नज़र न रख सका और इसके बारे में उसका अंदाज़ा गलत साबित हुआ। इसकी शिकस्त की बड़ी वजह शेर शाह की लचकदार हिकमत अमली और मुग़लों की सख्त मनसूबाबंदी को करार देता है। 23 साल जंगी महमाद से ज़्यादा शेर शाह की इंतजामी सलाहियतों की ज़्यादा तारीफ करते हैं। उसने इंतहाई कम उम्र में कम अरसे में अनमिट नकूद छोड़े। हत्ता के बरतानी हुकूमत ने भी मुल्क के नज़्म नस्क में इतनी महारत का सबूत नहीं दिया जितना शेर खान ने दिया। उसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा नज़्म नस्क उम्दा फ़ौजी तंजीम के लिए सर्फ किया। वो शाही शान शौकत का कायल न था। उसने कभी ऐशो इशरत, रफ़्क़ सूर और पीने पिलाने की महफिलें नहीं सजी। वो बाबर बाऐश कोश के आलम दोबारा नेज़ से इसका दूर का भी वास्ता न था। उसने शाम से लेकर मुल्तान और सिंध कश्मीर तक अपनी हुकूमत कायम की, एक जैसा निज़ाम दिया, पूरी सल्तनत को सरकारों और प्रगणों में तकसीम किया जो आज के दौर में भी कमिश्नर अजला की तकसीम के बराबर है। उसने बेहतरीन निज़ाम अदल कायम किया, पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बिछाया। दूसरी सड़क सी ट्रंक GT रोड इसकी बनाई हुई है। उसने शहरों पर 1700 से ज़्यादा कारवां सराय बनाए। हिंदू मुसलमानों के लिए अलग अलग इंतज़ाम होते थे। मुसाफिरों को ठंडे और गर्म पानी दस्तियाब होता था। घोड़ों और जानवरों के खाने का इंतज़ाम होता था। मुसाफिरों को खाना फ्री मिलता था। सराय की मस्जिद में इमाम मुअज्जिन की तकरीरी होती थी। मुसाफिरों के मालो असबाब की हिफाजत के लिए चौकीदार रखा जाता था। उनकी मुनासिब तनख्वाह सरकार देती थी। ये तमाम अखराजात सराय के इर्द गिर्द के इलाकों से मसूल इकट्ठा करके अदा किए जाते थे। अगर चोर मुजरम पकड़ना जाए तो करीबी गाँव के मुकद्दम या मुखिया को गिरफ्तार कर लिया जाता था। उसके नाम से चलाया हुआ रुपया आज भी इंडिया, पाकिस्तान और कई ममालिक में करेंसी का नाम है। शेर शाह ने अपने दौर हुकूमत में कई अहम किले तामीर कराए जो न सिर्फ फौजी लिहाज से मजबूत थे बल्कि दफाई इंतजामी मकासद के लिए भी बहुत अहम थे। उनमें सबसे मशहूर किला रोहतास है। ये किला उसने 1545 के दरमियान तामीर किया। इसका मकसद मुगलों की हमलों को रोकना था। वो अपनी मजबूती मल्ल वकूफ़ फ़न तमीर के लिहाज से वो मशहूर है। यूनेस्को के आलमी विरसे की फहरिस्त में इसका नाम शामिल है। पूर्ण किला ये सूबा बहार में वाक़ है। अपनी हुकूमत के दौरान तमीर करवाया। इसके बनाने का मकसद सिर्फ दवाई था बल्कि इंतजामी भी था। किला शेरगढ़ भारत के सूबा झारखंड में वाक़ है। इसका फ़ौजी महमाद के दौरान तमीर किया गया। ये अपने वक्त में अहम फ़ौजी अड्डों में इसका शुमार होता था। किला मूमगढ़ सूबा बहार में तामीर किया गया, दरिया गंगा के किनारे वाक़ है। बनाने का मकसद अपने दफा को मजबूत करना था। इसके तमीर करदा तमाम किले न सिर्फ इसकी फ़ौजी महारत की तारीफ करते हैं बल्कि इसकी हुकूमत की अजमत, ताकत और शान और शौकत की भी गवाही देते हैं। इन किलों की मजबूती फ़न तमीर आज भी सयाहों का दिल मोह लेती है। शेर शाह की मौत 22 मई 1545 को एक गैर मुतवक्को हादसे के नतीजे में होती है। वो किला कालंजन में मशहूर महबूबा के राजपूतों का मासरा किए होता। किले की दीवारों को तोड़ने के लिए बारूद इस्तेमाल किया जा रहा था कि अचानक बारूद में धमाका होता है और शरीर जख्मी हो जाता है। इसकी हालत बिगड़ जाती है और कुछ अर्सा बाद वो इंतकाल कर जाता है। इलाज अपने मौजूदा सूबा बहार में इलाका सराम में लिया जाता है और वहाँ दफन करता है। उसका मकबरा शेर खान सूरी का मकबरा कहलाता है जो एक शानदार तरीखी इमारतों में शुमार होता है और सेहत के लिए भी एक अहम मकाम है। शेर शाह ने सिर्फ 5 साल के महदूद अरसा में जो फलाई इंतजामी कारनामे अंजाम दिए तमाम मुल्क हुक्मरान 350 साल के अरसा में भी ना कर सके। इसने बहुत सी असलाहत की। ज़मीनी असलाहत उसने ज़मीन की पैमाइश करवाई, मलकीती ज़मीन की पैदावार के मुताबिक टैक्स लागू करने का निज़ाम दिया। इस्लामी असलाहत की उसने एक मरकज़ी हुकूमत की बुनियाद रखी और हुकूमत की अपनी गिरफ्त को मजबूत किया। फौजी असलाहत की उसने फ़ौज को जदीद बनाया और बाकायदा तनख्वाह का निज़ाम कायम किया। आमदरफ्त बेहतर किए। उसने पूरे मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया जिससे तजारत, मौसलात, आमदरफ्त बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं। डाक का निज़ाम बनाया। मालूमात की एक जगह से दूसरी जगह भिजवाने वाले निज़ाम को बेहतर किया। प्याम आसानी और मालूमात का फौरी तबादला हो सके, बेहतर हिकमत अमली बनाई जा सके। सड़कों के किनारे मुसाफिर खाने बनाए, दस्त लगाए। शेर शाह एक अजीम
نڈر جنگجو اور فارمر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی اصلاحات بعد میں آنے والے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ تھیں۔ اس کے کارنامے میں ہندوستانی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے، جس نے ایک عام سردار کے ہوتے ہوئے اپنے جذبے، اپنے حکمت، اپنی صلاحیتوں اور جنگی مہارتوں سے ایک مضبوط سلطنت قائم کی اور مغلوں کو ہندوستان سے نکلنے پر مجبور کیا۔ اگر اس کی وراثت کی بات کریں، شیر شاہ کے 2 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا جلال الدین تھا۔ شیر شاہ کی موت کے بعد سلطنت کا وارث قرار پایا۔ اس نے شاہ سوری کے نام سے حکومت کی، بلکہ پالیسیوں کو جاری رکھا، لیکن کم تجربہ کاری کی وجہ سے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کا دوسرا بیٹا عادل خان تھا، اپنے بھائی کے دور میں ایک عظیم شخصیت تھا، لیکن اولاد بالکی قائم کردہ عظیم سلطنت کو نہ سنبھال سکی۔ آخر کار ہمایوں ایران کی مدد سے دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کر کے مغلوں کی حکومت دوبارہ قائم کر دیتا ہے۔ شیر شاہ سوری ایک عظیم منتظم مسلح عوامی خدمات کے حوالے سے بات کریں تو شیر شاہ بڑے سیرگی طریق کے عظیم حکمرانوں میں سے ایک تھے، جنہوں نے مختصر مگر انتہائی مؤثر حکومت کی۔ نہ صرف ایک بہادر جرنیل تھے، بلکہ ایک زبردست منظم عوامی فلاح و بہبود کے حامی بھی تھے۔ ان کے دور حکومت میں کی گئی اصلاحات خدمات آج بھی سنہری حکومت میں لکھی جاتی ہیں۔ کامیابی کی وجوہات کی بات کریں، شیر شاہ کی حکومت اسلامی لحاظ سے مثالی حکومت سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے سلطنت میں ایک مضبوط منظم نظام حکومت قائم کیا۔ اس میں انصاف، قانون کی عملداری، نظم و ضبط کو خاص اہمیت دی گئی۔ انہوں نے سلطنت کو مختلف نظام میں تقسیم کیا اور ہر ضلع میں ایک ضلعی افسر مقرر کیا جو ٹیکس وصولی، عدالتی امور اور دیگر حکومتی کاموں کو انجام دیتا تھا۔ شیر شاہ طریقے ان چند حکمرانوں میں سے شمار ہوتے ہیں جو اپنی قابلیت، محنت، عزم کے بدولت ایک عام انسان سے بادشاہ کے منصب تک پہنچے۔ وہ کسی شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ اپنے ہنر، سیاسی بصیرت اور فوجی مہارت کی بنیاد پر ہندوستان کے تخت پر قابض ہوئے۔ اس کی حکمران بننے کی چند وجوہات کی اگر بات کریں، وہ غیر معمولی ذہانت اور عزم کا عزم رکھتا تھا۔ شیر شاہ سوری بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت، بلند حوصلے کے حامل تھے۔ وہ ایک معمولی جگیردار حسن خاں کے بیٹے تھے، مگر انہوں نے اپنے علم، تدبر، قیادت کی صلاحیتوں سے خود کو بنایا۔ بہترین انتظامی صلاحیتیں تھیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی ان کی غیر معمولی انتظامی صلاحیت تھی۔ وہ ایک منظم اور انصاف پسند حکمران تھے۔ حکمتی عملی جنگی مہارت تھی۔ شیر شاہ سوری ایک بہترین فوجی کمانڈر تھے۔ انہوں نے مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کیا۔ ان کی جنگی حکمت عملی اور فوجی نظام نے انہیں کامیابی دلائی۔ ان میں انصاف پسندی تھی۔ شیر شاہ سوری انصاف پسند حکمران تھے۔ انہوں نے ایک منصفانہ نظام قائم کیا جس میں ہر شہری کو انصاف ملتا تھا۔ ان کے دور میں ظلم و زیادتی کم ہو گئی تھی۔ ہمایوں کو ہندوستان پہ چھوڑنے پر مجبور کرنے کی اگر وجوہات کی بات کریں تو شیر شاہ کی فوجی حکمت عملی اعلیٰ تھی۔ شیر شاہ سوری ایک بہترین فوجی حکمت عملی کا مالک تھا۔ اس نے جدید جنگی تکنیک کو منظم فوج کے ذریعے ہمایوں کی فوج کو شکست دی۔ ہمایوں کی بہت ہی کمزوریاں تھیں۔ ہمایوں کی حکومت میں داخلی کمزوریاں تھیں۔ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں مشکلات کا شکار تھا، جس کی وجہ سے اس کی طاقت کمزور ہوئی۔ عوامی حمایت حاصل نہ تھی۔ شیر شاہ نے عوامی مسائل کو حاصل کر لی اور انصاف پر مبنی نظام کرنے کی وجہ سے مقامی لوگوں کی حمایت حاصل کی اور انتظامی صلاحیتوں سے وہاں کو بہتر کیا، جبکہ ہمایوں ایسا نہ کر سکے۔ چوسا کی جنگ جو 1547 میں ہوئی، چوسا کی جنگ میں شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو فیصلہ کن شکست دی۔ ہمایوں کی فوجی غلطیوں اور شیر شاہ کی بہتر منصوبہ بندی نے اس نے جنگ کا رخ موڑ دیا۔ ہمایوں کی بے توجہی اس کی وجہ تھی۔ ہمایوں شیر شاہ سوری کی بڑھتی طاقت کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا۔ اس کی لاپرواہی اور تخیل نے شیر شاہ کو مضبوط کیا۔ مضبوط فوجی نظام تھا۔ شیر شاہ نے ایک طاقتور منظم فوج تیار کی جو کسی بھی بغاوت یا حملے کو کچلنے کے قابل تھی، جبکہ ہمایوں اس معاملے میں کمزور تھا۔ عدالتی اور نظامی اصلاحات تھیں۔ شیر شاہ نے عدالتی نظام کو بہتر بنایا اور انصاف کو جلدی فراہمی یقینی بنائی۔ شیر شاہ سوری کی کامیابی اس کی بہترین حکمت عملی، مؤثر گورننس اور مضبوط فوجی قوت کی وجہ سے ممکن ہوئی، جبکہ ہمایوں کی ناکامی کا سبب اس کی کمزور قیادت، ناقص منصوبہ بندی اور مغل حکمت عملی میں بنیادی خامیاں تھیں۔ شیر شاہ نے 5 سال حکومت کی۔ اپنے دور میں بے شمار فلاحی کام کیے۔ تیسری شخصیات مورخین نے
اس کی شخصیت، حکومت، افرائی منصوبوں کے بارے میں کئی ریمارکس دیے جو بڑے اہم ہیں۔ ابو الفضل مشہور مورخ جس نے اکبر نامہ لکھا، ابو الفضل نے شیر شاہ سوری کو ایک باصلاحیت اور دور دیش حکمران قرار دیا ہے۔ ان کے الفاظ میں شیر شاہ سوری اپنے مختصر دور حکومت میں ایسے کام کیے جو صدیوں تک یاد رکھے جائیں گے۔ ان کی نظامی صلاحیتیں، انصاف پسندی، عوامی بھلائی کے کام انہیں ایک مثالی حکمران بناتے ہیں۔ ڈاکٹر شوری پرساد مشہور مورخ نے اپنی کتاب شیر شاہ اینڈ ہز ٹائم میں لکھا ہے کہ شیر شاہ سوری نے نہ صرف ایک مضبوط فوجی نظام قائم کیا بلکہ انہوں نے عوامی فلاح بہبود کے بے شمار کام کیے۔ گرینڈ ٹرنک روڈ جیسے منصوبے ان کی دوردرشی کی خاص ہیں۔ جہانگیر مغل بادشاہ نے اپنی کتاب تزک جہانگیری میں شیر شاہ سوری کے بارے میں لکھا ہے کہ شیر شاہ ایک بہادر عادل حکمران تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں ایسے نظامی صلاحیت کی کہ ان کے بعد آنے والے حکمران بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ سر جان مارشل مشہور مورخ نے شیر شاہ سوری کی حکومت کو ایک مثالی نظام قرار دیا ہے۔ شیر شاہ سوری کی عمر کا نظام انتہائی منظم عوامی مفادات پر مبنی تھا۔ انہوں نے زمین کی پیمائش، محصولات کے نظام اور سڑکوں کے جال کو بہتر بنایا۔ ان کی عوامی خدمات کی عکاسی کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے شیر شاہ سوری کی شخصیت کو سراہتے ہوئے کہا کہ شیر شاہ سوری جیسے حکمران تاریخ کے صفحات میں کم ہی ملتے ہیں۔ ان کی عوامی خدمات، نظامی اصلاحات نے ہندوستان کی تاریخ کو نئی راہ دی۔ ڈاکٹر میلا تھاپر مشہور مورخ نے اپنی کتاب ہسٹری آف انڈیا میں لکھا ہے شیر شاہ سوری کی حکومت کا دور ہندوستان کی تاریخ کا ایک سنہری دور تھا۔ انہوں نے نہ صرف فوجی طاقت کو مضبوط کیا بلکہ عوامی فلاح بہبود کے ایسے بے شمار کام کیے جو انہیں ایک عظیم حکمران ثابت کرتے ہیں۔ عبدالقادر بادایونی مشہور مورخ نے اپنی کتاب منتخب التواریخ میں شیر شاہ سوری کے بارے میں لکھا ہے کہ شیر شاہ نے اپنے دور حکومت میں ایسے کام کیے جو ان کی دور اندیشی، عوامی خدمات کے جذبے کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے سڑکوں کی تعمیر اور محصولات کے نظام نے ہندوستان کو ایک نئی سمت دی۔ تاریخ دان عباس خان تھروانی کے مطابق شیر شاہ کے دور حکومت میں انصاف ویران میں بھی رکنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ اور رات کو ہر جگہ ویران یا آباد بغیر کسی خوف کے ڈیرے ڈالتے، اپنا مال و ثواب میدان میں رکھ دیتے، اپنے خچر چڑھنے کے لیے چھوڑ دیتے، خود رام سے اور بے فکری سے اپنا سفر جاری رکھتے تھے۔ تاریخ دان کالکان نے لکھا کہ شیر شاہ کے عہد میں ہندوؤں کے ساتھ کسی قسم کا غلط رویہ نہیں رکھا جاتا تھا، نہ ان سے نفرت کی جاتی تھی۔ ان کو وہی عزت حاصل تھی جو عام مسلمانوں کو حاصل تھی۔ تاریخ دان ابراہیم رالی نے لکھا کہ شیر شاہ کا ماننا تھا کہ جہاں کسان برباد ہوتا ہے بادشاہ برباد ہوتا ہے۔ انہوں نے یقینی بنایا کہ کسانوں کے محافظ فوج محکمہ مال کے اہلکار ان پر ظلم نہ کریں جیسا کہ اکثر ہوتا ہے۔ تاریخ دان عباس فلانی کے مطابق شیر شاہ نے اعلان کیا کہ کسان ہی ملک کی خوشحالی کا سرچشمہ ہیں، اگرچہ ان کی حالت خراب رہے گی تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، اور اگر وہ خوشحال ہوں گے تو زیادہ پیداوار ہوگی۔ تاریخ دان بلال گوری کے مطابق شیر شاہ سوری نے 5 سال تک ہندوستان پر بادشاہت کی۔ اس کی سلطنت دلی سے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل حالت جنگ میں رہا، مگر اس کے باوجود اس نے ناقابل یقین کارنامے انجام دیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان لوگوں کے دماغ سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیر شاہ کی طرز حکمرانی، اصلاحات، فلاحی منصوبے، مورخین مشہور شخصیات کی نظر میں انتہائی قابل مثال لیجیے۔ شیر شاہ کا دور حکومت کے مختص تھا، مگر اصلاحات، عالمی اصلاحات، عدالتی نظام، سڑکوں کا جال، ڈاک کا نظام اور زرعی پالیسیوں نے آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک روشن مثال قائم کی۔ وہ نہ صرف فاتح تھا بلکہ مدبر اور مسلح بھی تھا، جس نے ہندوستان کے سیاسی، معاشی، سماجی ڈھانچے کو ایک نئی سمت عطا کی۔ تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا، کیونکہ وہ ان حکمرانوں میں سے تھا جنہوں نے وقت کی رفتار کو اپنی درائز سے موڑ دیا۔ جو کر گیا مغل انگریز اتنے لمبے عرصے میں مل کر بھی نہ کر سکے۔ اللہ اس کو چاہے عزت دے، سب نیتوں کے طفیل ہے۔ شیر شاہ کی زندگی اپنے اندر ایک سراپا درس بن کر ابھرتی ہے۔ وہ ایک ایسا درس کہ حکمران صرف تاج پہننے کا نام نہیں بلکہ حقیقی خدا کی خدمت، انصاف کی پاسداری کا پرسود عہد ہے۔ اس نے چند ہی برسوں میں وہ کچھ کر دکھایا
جو بڑے بڑے خاندان اور طویل سلطنتیں صدیوں میں بھی نہ کر سکیں، اس کا نام آج بھی شہروں کی مٹی، قلعوں کی دیواروں، عدالتوں کا نظام اور ریاستی اصولوں میں درکتا محسوس ہوتا ہے۔ تاریخ کے آئینے میں جب ہم شیر خان کو دیکھتے ہیں تو ایک ایسے حکمران کی جھلک ملتی ہے جس نے اقتدار کے بساط لمحوں کو عدل و تبدل کے امر فیصلوں میں تبدل دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی میراث وقت کے بہاؤ میں مدھم نہیں ہوئی، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے روشنی کا مینار بن کر زندہ ہے۔ شیر شاہ سوری وہ نام عدل کی علامت بن کر تاریخ کے سینے پر ہمیشہ کے لیے گنجیدہ ہو گیا۔